بعد ہی فرمایا نا، یعنی پردہ کرنے کے بعد جو بھی سلام پڑھے گا میں اس کے سلام کا جواب دوں گا. تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا سلام ایک ہی وقت میں سننے کی طاقت اللہ نے حضور کو دی. اس لیے کہ کروڑوں لوگ ایک ہی وقت میں پڑھتے ہیں، صرف مدینہ شریف میں نہیں، مکہ میں بھی پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں پڑھتے ہیں. تو کروڑوں لوگ ایک ہی وقت میں درود پڑھتے ہیں، سب کا درود ایک ہی وقت میں سننے کی صلاحیت اللہ نے دی، اور کروڑوں کو ایک ہی وقت میں جواب دینے کی قدرت بھی اللہ نے حضور کو عطا فرمائی. اب اس حدیث کو یہ صحیح مانتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ مردہ ہے، جب بھی کوئی سلام پڑھتا ہے تو اللہ روح لوٹا دیتا ہے، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر روح واپس لی جاتی ہے. تو ہمارا ایک کوشچن ہے، جب ہر مومنٹ درود پڑھا جاتا ہے، نو یو ٹیل می وچ از دا مومنٹ کہ روح لی جاتی ہے اور دی جاتی ہے. جب ہر لمحہ درود پڑھا جاتا ہے، ابھی پڑھے دوبارہ پڑھے دوبارہ پڑھے، تو ہر لمحہ پڑھا جاتا ہے، تو کون سا وہ وقت ہے کہ روح مبارکہ لی جاتی ہے اور پھر واپس دی جاتی ہے؟ پہلے اس کو ثابت کرو. تو یہ تو جواب ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہر وقت جب درود پڑھا جاتا ہے. تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال ہجری 458 میں ہوا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حیات الانبیاء. اس میں اس حدیث کا معنی یہ لکھا ہے کہ اللہ نے میری روح آلریڈی مجھے لوٹا دی ہے اور میں سب کے سلام کا جواب دوں گا. یعنی میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میری روح پرماننٹلی لوٹا دی جائے گی، میں سب کے سلام کا جواب دوں گا. اب ایک ہی حدیث سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور مردہ ہے، روح مبارکہ لی جاتی ہے، دی جاتی ہے، جب سلام پڑھتے ہیں تو دی جاتی ہے، پھر لی جاتی ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ نہیں، پرماننٹ دی گئی ہے. اور حضور کی شان یہ ہے کہ کروڑوں لوگ ایک ہی وقت میں سلام پڑھتے ہیں، تو کروڑوں لوگوں کو سننے کی بھی طاقت اور کروڑوں لوگوں کو ایک ہی آن میں جواب دینے کی بھی قدرت اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی. اس کو اور بھی آسان کر لیتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا. An angel has been appointed for me نہیں for my grave. میرا ڈائریکٹ خادم نہیں ہے، میرے روضے انور کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر. حدیث میں قبر کا لفظ ہے کہ اللہ نے میری قبر کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کیا. اور دو روایت ہیں. ون نیریشن سیز کہ اللہ نے اس فرشتے کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے، تو ہماری آواز وہ فرشتہ سنتا ہے جو حضور کی خدمت کے لیے. اور دوسری روایت جتنے بھی انسان ہیں سب کے نام وہ جانتا ہے، تو ہمارا نام یہ فرشتہ جانتا ہے. اچھا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 1 دن 2 دن 1 مہینہ نہیں، قیامت تک جو بھی مجھ پر درود یا سلام پڑھے گا، یہ ایک فرشتہ اس درود کو اس کا نام اور باپ کے نام کے ساتھ مجھے پہنچائے گا. یہ ایک فرشتہ سب کا نام بھی جانتا ہے، باپوں کے نام کو بھی جانتا ہے، اور اس مخلوق کی آواز سننے کی بھی اللہ نے طاقت دی ہے. تو جواب ہمارا یہ ہے کہ حضور کے روضے انور کے خادم کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، تو مخدوم کی شان تو پھر کیا کہنا. یہ کئی حدیثیں ایسی ہیں جس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف کے بعد ان کی زندگی، ان کا سننا، ان کا جواب دینا، پھر تعجب ان لوگوں پر یہ ہوتا ہے کہ وعلیکم السلام حضور فرماتے ہیں تم پر بھی سلامتی ہو، صلوات والسلام، حضور کا جواب آ گئے. اب دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جواب دیے، یعنی دعا دی، اور جس کو حضور علیہ السلام دعا دے دے اس کی تو قسمت ہی چمک گئی. تو وصال کے بعد دعا دینا جب حدیث سے ثابت ہے، یعنی سلام کا جواب دعا ہے نا، تو ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کو جاری رکھے، تو کیسے شرک ہو گیا جب حضور خود ہمارے لیے دعائیں فرماتے ہیں. تو اس طرح کی احادیث کافی ہے، بٹ انفارچونیٹلی جو نہیں ماننا چاہتا وہ نہیں مانتا. لیکن اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اللہ نے حضور کی محبت ڈالی ہے، اسی پر موت عطا فرمائے. واقعی میں اعلیٰ حضرت نے ان تمام حدیثوں کو رکھ کر بڑی کمال کی بات کہہ دی. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی سننے کی طاقت کے بارے میں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، معمولی کان نہیں، حضور علیہ السلام وہ شان والے ہیں کہ دور کی بھی آواز حضور سنتے ہیں، قریب کی بھی آواز سنتے ہیں. اس لیے کہ دور تو ہے ہی نہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کی اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہے. الحمدللہ ہم سب مومن ہیں، ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب ہم مومن ہیں تو حضور ہم سے قریب ہوئے. جو کہتا ہے کہ نہیں حضور قریب نہیں ہے تو پھر تم اپنے کو مومن مانو تو قریب مانو، نہیں مانتے تو مت مانو، تمہارا پرابلم ہے. جب مومن ہے تو حضور قریب ہے.
اسی طرح بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. تو جو حضور علیہ السلام کو آج بھی رؤوف اور رحیم مانتا ہے تو وہ مومن اپنے کیٹیگری میں پاتا ہے، اور جو حضور کو آج رؤوف اور رحیم نہیں مانتا اس کا مطلب وہ اپنے کو مومن نہیں مانتا. اس لیے قرآن تو کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو جو مومن ہوگا حضور کو آج بھی رؤوف مانے، آج بھی رحیم مانے، آج بھی اپنے قریب مانے. اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اس کا پرابلم. تو ان تمام احادیث کا نچوڑ یہی ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام کو وہ شان عطا فرمائی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اور یہ شہداء کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ وہ حیات ہے وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں. تو حضور کے غلاموں کی حیات کا ہمیں شعور نہیں تو حضور کی حیات کے بارے میں کیسے ہم شعور کر سکتے ہیں؟ حضرت یہ جو ہے اس میں یہ بولتے ہیں کہ جسے ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم قبرستان سے گزرتے ہیں تو مردوں کو سلام کرتے ہیں، تو وہ بھی سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. تو پھر بولے عام مردے بھی جواب دیتے ہیں، سنتے ہیں، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں، تو پھر فرق کیا ہوتا ہے؟ تو عام مردے وہ تب سنیں گے جب آپ ان کے پاس جا کے سلام کریں گے. جی حضور علیہ السلام کے لیے آپ دنیا میں کسی بھی خطے سے سلام کریں گے. کیوں؟ حضور نے فرمایا ما من احد، اس کا مفہوم ہے کہ جب بھی کبھی بھی کوئی بھی قیامت تک مجھ پر سلام پڑے گا، اب چاہے جاپان سے پڑھے، امریکہ سے پڑھے، افریقہ سے پڑھے، سب کا سلام حضور کہیں سے بھی سنتے ہیں. اچھا، پھر حضور علیہ السلام کروڑوں لوگوں کے ایک ہی وقت میں سنتے ہیں اور ایک ہی وقت میں جواب دیتے ہیں. اچھا، پھر اس میں یہ کہیں گے پہ فرشتہ جب سلام پہنچا دیتے ہیں اس کا مطلب حضور نہیں سنتے اس لیے پہنچاتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حضور نہیں سنتے تو فرشتے سناتے کسے ہیں؟ سنتے ہیں تبھی تو فرشتے سناتے ہیں.